بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان. آج ڈیجیٹل کے مہمان ہیں سی سی پی او پشاور محمد اعجاز خان. سر بہت شکریہ آپ نے آج کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں, آپ کہاں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں کہاں آپ کی پوسٹنگ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز یونیورسٹی پبلک اسکول سے کیا پشاور میں, اور پھر یہاں سے میں فضل حق کالج مردان, وہاں سے میں ایف ایس سی کر کے پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں انجینئرنگ کی. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے بی اے اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا, اور اس کے بعد ایل ایل بی کے بعد پھر میں چلا گیا یونیورسٹی آف ناٹنگھم یو کے سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان ہیومن رائٹس لاء, اور اس کے بعد پھر آپ مجھے دیکھتے ہیں یہاں پہ. پولیس کب جوائن کی؟ بیسیکلی سی ایس ایس کا ایگزام میں نے پاس کیا تھا 1998 میں. ہماری اکیڈمی سٹارٹ ہوئی تھی 2000 میں. میں انفارمیشن سروس میں تھا. اس کے بعد 2002 میں میں نے پولیس جوائن کی. اور کہاں کہاں آپ کی تعیناتی رہی؟ سٹارٹ میں نے پنجاب پولیس سے لیا. پنجاب پولیس میں پھر میں اٹک میں, شیخوپورہ, سیالکوٹ, پھر راولپنڈی, پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا پولیس. اس کے بعد میں چلا گیا پھر ایف آئی اے, کچھ عرصہ گزارا. ایف آئی اے کے بعد پھر دوبارہ خیبر پختونخوا پولیس میں تعیناتی ہوئی. سر جیسے ہی آپ کا آرڈر ہوا بطور سی سی پی او پشاور, آپ نے پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ جنوری 2021 سے لے کر فروری 2022 تک تمام جتنے روزنامچہ رپورٹس ہیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے وہ ایف آئی آر میں تبدیل کریں. اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں, یہ ایک بنیادی چیز ہے ایسی کہ جب پرچہ پولیس نہیں دیتی تو ایس ایچ او صاحب یا جو پولیس والے ہیں وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں. وہ اپنے افسران کو کلین چٹ دیتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ موقع پہ جرائم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اوپر بھی پتہ نہیں چلتا اور ریکارڈ پہ بھی نہیں آتے وہ. تو ایک تو ایس ایچ او اپنے آپ کو ذمہ دار فیل نہیں کرتا کہ وہ ٹریس کرے. اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے اور جو ایف آئی آر کا طلبگار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کوستا ہے ریاست کو کہ ریاست میرا مداوع نہیں کر سکتی. تو عوام بھی ناخوش, ایس ایچ او بری الذمہ کہ میرے علاقے میں تو جرم ہی نہیں ہو رہا. اوپر جو اس کے افسران ہوتے ہیں, افسران کو صحیح پکچر نہیں ملتی, اور جو جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں وہ مسلسل وہی جرم کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کل بھی جو ہم نے واقعہ کیا تھا تو اس پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا, تو آج پھر دوبارہ اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی اور واردات ڈال دیتے ہیں. تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں ہر اینگل سے, عوام کے لیے بھی, سرکار کے لیے بھی, اور ہمارے جو انصاف کا نظام ہے اس کے لیے بھی. آپ کی تعیناتی کے بعد کتنی روزنامچہ رپورٹس جو ہیں وہ ایف آئی آر میں کنورٹ ہوئی؟ دوسرا, اب تک کسی نے واردات کے بعد روزنامچہ رپورٹ درج کی تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ اس میں ان کے خلاف انکوائریاں کھولی گئی ہیں. 500 کے لگ بھگ ایسے مقدمات تھے جو جرائم ہو چکے تھے, جو گن پوائنٹ پہ سنیچنگ تھی یا کار لفٹنگ تھی یا موٹر سائیکل لفٹنگ تھی, جو رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں تھیں اور وہ چوری ہو کے بھی ان کے پرچے درج نہیں کیے گئے تھے. کاریں چوری ہوئی تھیں جن کے پرچے درج نہیں کیے گئے تھے. تو 500 کے لگ بھگ ایسے پرچے تھے جو ہم نے دیے تھے, اور جن کی کوتاہی تھی تو ان کے خلاف انکوائریاں کی گئیں اور ان کو مناسب سزائیں جو بھی بنتی تھی وہ دی گئی ہیں. سر طویل عرصے کے بعد پشاور میں پھر سے ایک دہشت گردی شروع ہوئی, ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی. اس میں کون کون سے گروہ ملوث ہیں؟ پشاور ہمیشہ سے فرنٹ لائن پہ ہی رہا ہے. اس طرح دہشت گردی کے واقعات جو ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 1980s میں یہاں پہ بم دھماکے ہوا کرتے تھے جس میں کوئی سینما گھر میں پھٹ جاتا تھا, کہیں بس اڈے پہ, کسی ہوٹل میں. وہ سلسلہ چلتا رہا, پھر وہ بند ہوا, پھر کچھ عرصہ امن قائم رہا, پھر 2005-06 سے پھر دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوا جو 2014-15 تک چلا. اس کا ڈائریکٹ ایک اثر ہوتا ہے ہمارے پڑوسی ملک کی جو سرحد ہے وہاں پہ, چونکہ ٹرمائل رہتا ہے تو اسی ٹرمائل کی وجہ سے اس کا اثر یہاں پہ بھی پڑتا ہے. تو کافی عرصہ سے خاموشی تھی. 2019 سے دوبارہ پھر یہ چنگاریاں شروع ہوئیں, اور یہ 2022 میں پچھلے 4-5 مہینوں میں یہ حملوں کی تعداد
زیادہ ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ اس میں ہمارے جتنے بھی کیسز تھے وہ تمام ٹریس ہو کے، اس میں کچھ کیسز میں ملزمان جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو بھی پہنچ چکے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ عدالتوں میں ہیں، اور کچھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں جو شناخت کیے جا چکے ہیں، اور ان کا تحرک جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ کیا انسپیکٹر سحر گل اور شکیل خان کا قتل ٹارگٹ کلنگ تھی؟ جی، شکیل خان کا تو ایک الگ کیس تھا، سحر گل کے ڈائنامکس مختلف ہیں۔ شکیل خان اور جو ہمارے آئی بی کے ایک اے ایس آئی شہید ہوئے تھے، ان دونوں میں ایک ہی گینگ ملوث ہے۔ سحر گل خان کا کیس میں ایک اور گینگ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پولیس چوکیوں پہ، بڑا بیر چوکی تھانے پہ، ایس پی صدر کے آفس پہ، زنگلی چیک پوسٹ پہ، اور وہ جو ہمارے 2 سکھ ٹارگٹ ہوئے تھے بٹتل میں، وہ ایک الگ گینگ ہے جو شناخت ہو کے انشاءاللہ ان قریب وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی تعیناتی کے بعد تمام پرانے محرس کو تبدیل کر دیا گیا، پرانے ایس ایچ اوز تبدیل ہوئے، ابھی ہو بھی رہے ہیں، چونکہ انچارج جتنے پرانے تھے وہ تبدیل ہوئے، اس بارے میں بتائیں۔ پوسٹنگ ٹرانسفر تو ہوتی رہتی ہے، میں بھی یہاں پہ پہلے نہیں تھا، ابھی آ گیا ہوں، یہاں پہ کوئی اور تھا، کل میں بھی نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا میری جگہ پہ، تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ملازمت کا، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیا خون آتا جائے، لوگ سیکھتے جائیں، جس نے محرری سیکھ لی ہے وہ جائے فیلڈ میں اپنی کارکردگی دکھائے، جو محرری تک نہیں آئے تو ان کو موقع ملے، وہ بھی آئیں، کچھ سیکھ جائیں، پھر یہاں سے اسی طرح چوکی انچارج۔ پولیس چونکہ ایک جگہ پہ اگر رہتی ہے تو زیادہ عرصہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں یہ پوسٹنگ ٹرانسفر والا چکر چلانا پڑتا ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی کوارڈینیشن نئے آ گئے، کچھ ایس پیز نئے آئے، کچھ ایس ایچ اوز نئے آئے، آپ ان ٹیم کے کپتان ہیں، تو نئی ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ تیار ہیں نئے حالات کے ساتھ؟ ہاں انشاءاللہ یہ فریش آفیسرز آئے ہیں، تازہ دم ہیں، اور میرے خیال میں بہتر کام کر سکیں گے۔ سر، ضلع خیبر چونکہ اب صوبے کا حصہ بن چکا ہے، آپ پشاور کے ساتھ ساتھ خیبر کے بھی پولیس سربراہ ہیں، وہاں پہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں پولیسنگ میں؟ وہاں پہ چونکہ پولیسنگ کا آغاز ابھی ہوا ہے، پولیس انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ، تھانہ جات کی تعمیر ہو رہی ہے، پولیس لائنز خیبر میں تو اگرچہ ہے پولیس لائنز جس سے گزارا ہو رہا ہے، اس میں ٹریننگ سکول بھی ہے، لیکن افسران کے دفاتر، سب ڈویژنل پولیس آفیسز جو ہیں وہ نہیں ہے وہاں پہ، تھانہ جات مختلف جگہوں پہ وہ نہیں ہے، ٹریننگ تو آلموسٹ مکمل ہونے والی ہے، صرف آخری بیچ ایک رہ گیا ہے، باقی زیادہ تر نفری ٹرین بھی ہو کے فیلڈ میں آ چکی ہے۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ چیلنجز جتنے بھی ہیں یہ نمٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ پٹلی پہ دیگر اضلاع کی طرح یہاں کی پولیس بھی اپنا کام کرتی نظر آئے گی۔ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو میں کوئی زیادہ شوقین نہیں ہوں کھانوں کا، میں شوق سے کھاتا ہوں، ایک تو یہاں خیبر پختونخوا کی سرزمین کا آپ کو پتہ ہے گوشت تو جو ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ بھنڈی مجھے بہت پسند ہے سبزیوں میں۔ خود کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ خود تو میں انڈا ہی بنا سکتا ہوں۔ سر، سیف سٹی پروجیکٹ ایک طویل عرصے سے التوا کا شکار ہے، پشاور پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت سیف سٹی طرز کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ ہم نے ایک سستا اپنے لیول پہ جتنی بھی ہماری فنڈنگ ہوتی ہے، جو لوکل ڈسٹرکٹ لیول پہ فنڈنگ ہوتی ہے، انہی ذرائع کو استعمال کر کے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ایسے مقامات جہاں پہ ہم کوئی کیمرے انسٹال کر سکتے ہیں وہ جگہ ہم نے سلیکٹ کی ہیں۔ اس کے لیے ایک آئیڈیا تھا ہم نے، اور وہ آئیڈیا اچھا بھی رہا، کامیاب بھی ہوا۔ اس میں ہم نے سولر پینلز کے ذریعے سٹینڈ پہ کیمرے نصب کیے ہیں، جہاں پہ چیکنگ ہوگی انہی مقامات پہ وہ کیمرے کنٹرول کو بھی نظر آئیں گے، وائی فائی کے تھرو وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس پہ ایک
تو ناکہ بندی پہ اگر عوام کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک مانیٹرنگ کا طریقہ کار ہوگا، اور دوسرا وہ کنٹرول کو بھی ڈائریکٹ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو ہم اپنے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کنٹرول روم پہ جو لوگوں نے اپنے پرائیویٹ کیمرے ایسے مقامات پہ جو انتہائی حساس ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں سے دیگر جگہوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، تو ان کے کنیکشن ہم اپنے کنٹرول کے لیے لے رہے ہیں۔ وہ کم خرچ پہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ انشاءاللہ کافی ساری جگہیں پشاور کی کور ہو جائیں گی اس سے۔ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے بعد پشاور کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹریفک نظام کا ہے۔ ٹریفک نظام میں بہتری لانے کے لیے، روانی برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ ٹریفک کی خرابی میں ایک جو بنیادی چیز ہے یہ روڈ مارکنگ کا یا سائن بورڈز کا نہ ہونا ہے۔ ابھی آپ نے کوئی ایک سڑک بنائی ہے، سڑک پہ لائنز نہیں کھینچی گئی، تو ایک ڈرائیور کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری سڑک ایک گاڑی کے لیے بنائی گئی ہے کہ 3 گاڑیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ روڈ مارکنگ والا نظام امپلیمنٹ کیا جائے، سڑکوں پہ لائنیں لگیں، لوگوں کے لیے انسٹرکشنز بورڈ ہوں کہ یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آغاز ہے اس کا۔ اس کے علاوہ تھوڑا ہمیں اپنا جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے ہماری، وہ لائسنسنگ اتھارٹی کو ہمیں اس طرح تھوڑا سخت بنانا پڑے گا، جس طرح باہر کے ممالک میں ہیں، ان کو پوری ایک ٹریفک سے متعلقہ باریک بینیوں تک سمجھائی جاتی ہیں، تب ان کو لائسنس ملتا ہے۔ یہاں پہ بڑے آسانی سے مل جاتا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ انتہائی آسان بنائیں، ہم جائیں اور ہمیں لائسنس مل جائے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ہوتا ہے۔ یہاں پہ انتہائی ایک آسان کام ہے، کسی بھی آپ جگہ پہ جائیں وہاں پہ کوئی اتنا پروٹوکول اس کا نہیں ہے، نہ اتنی لکھائی پڑھائی یا لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ سائن بورڈز، روڈ مارکنگ اور لوگوں کی ایجوکیشن، تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ غلط پارکنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے فورک لفٹرز وہ انتہائی ضروری ہیں، تاکہ ان سے وہ ٹریفک میں جو خلل پڑ رہی ہیں جن پارکنگ کی وجہ سے ان گاڑیوں کو ہٹایا جائے۔ جو تجاوزات ہیں وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا، زیادہ تر دکانوں کے باہر، شٹروں کے باہر، فٹ پاتھ تک لوگوں نے اپنا سامان رکھا ہوتا ہے، تو پیدل جو لوگ چلتے ہیں وہ سڑک کے کنارے چلتے ہیں، ساتھ میں ریڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں پھر پولیس والے بھی اس لیے تھوڑا ہچکچاتے ہیں کہ ابھی ایک غریب سبزی والا ہے، فروٹ والا ہے، تو اس کی ریڑی الٹانا یا اس کو وہاں سے بگانا کوشش تو کرتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، لیکن ایک عنصر آ جاتا ہے جو تھوڑا سا وہ بھی ہچکچاتے ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے۔ تو ہماری یہ تجاوزات ٹھیک ہوں گی، یہ ختم ہوں گی، لوگوں میں تھوڑا سا شعور آئے گا، ایجوکیشن ہوگی ٹریفک کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس میں بہتری کی امید رکھتے ہیں ہم۔ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے پہلے سٹی پیٹرول فورس قائم کی گئی، اس کے بعد ابابیل فورس آ گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ابابیل فورس کے جو اہلکار ہے وہ پشاور کی گلیوں کی اور شاہراہوں سے نابلد ہیں، اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ابابیل فورس چونکہ آپ جب ایک نئی فورس بناتے ہیں وہ اس پہ سالوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے تو اس کے لیے بندے ٹرین کرنے ہیں، بندے ٹرین کر کے پھر آپ نے ان کو وہ ایکوپمنٹ دینا ہے، موٹر سائیکلیں دینی ہے یا گاڑیاں دینی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن پہلے بندے ڈھونڈنا، ان کو ٹرین کرنا، پھر ان کو سامان مہیا کرنا، تب اس میں کم از کم 2 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ چونکہ یہ ابابیل فورس بنا کے فوراً امپلیمنٹ کی گئی، اس کے لیے ہمارے پاس جو موجودہ فورس تھی ایلیٹ فورس اور ایف آر پی کی، وہ طلب کی گئی۔ تو وہ چونکہ کچھ آؤٹ ڈسٹرکٹس کے ہیں جن کو ایریاز کا پتہ نہیں تھا شروع کے دنوں میں، ابھی تو سارے تقریباً عادی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ ایک عارضی سمت میں فی الحال چل رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی پچھلے ہفتے میں گورنمنٹ نے اس کے لیے کچھ اسامیاں منظور کی ہیں، ہمیں کوئی 630 کے لگ بھگ اس سال اسامیاں ملی ہیں۔ ٹوٹل ہماری ریکوائرمنٹ ہے 2000 بندوں کی، تو 630 اس سال مل گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال کچھ نہ کچھ نفری مل جائے گی، تو 3-4 سالوں میں ان کی نفری پوری ہو جائے گی۔ ان کی موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں 400 کے لگ بھگ، اگر وہ ہم 400 موٹر سائیکلیں بھی چلا پاتے ہیں تو اس سے بھی ایک واضح فرق انشاءاللہ فیل ہوگا، اور اسٹریٹ کرائم کے لیے اس سے بہترین کوئی بھی فورس
ذہن میں نہیں آتی کسی کے بھی، کیونکہ یہ موٹر سائیکلیں ہیں جس پہ 4 بندے بڑی پیئرز میں چلتے ہیں اور وہ گلیوں میں بھی گھس جاتے ہیں، ٹریفک کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ان کے لیے. تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جتنا یہ امپلیمنٹ ہوتا جائے گا یہ ابابیل فورس والا سسٹم، تو اس کے ساتھ کرائم کی بےخنی میں بھی انشاءاللہ اثر پڑے گا. کہتے ہیں سی سی پی او اعجاز خان مزاج کے بہت سخت آفیسر ہیں. فروری میں آپ کی تعیناتی ہوئی، اب تک کتنے اہلکاروں کو سسپینڈ کیا آپ نے؟ تعداد کا تو مجھے نہیں پتا، اور سسپینشن کا سختی کے ساتھ میرے خیال میں کوئی تعلق اتنا نہیں ہونا چاہیے. سختی کا تو ڈسپلن آپ نے ڈسپلن انفورس کرنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کسی کی تنزلی کریں، کسی کی جو آپ بےعزتی کریں. اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے گھبراتے ہوں. آپ سفارش نہ مانیں سارے لائن پہ آ جاتے ہیں. دوران ملازمت آپ کو کوئی ناقابل فراموش واقعہ ہو؟ پولیس کی نوکری میں اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہیں اس طرح کے واقعات، وہ گنواتے کافی ٹائم لگ جانا ہے. دوران ڈیوٹی کبھی آپ دیدہ ہوئے آپ؟ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بالکل دل تو سخت ہو جاتا ہے. پولیس والے کا، ڈاکٹر کا یا میڈیکل پروفیشن، وہ سارا دن یا اکثر اوقات ایسے سنگین حادثات دیکھتے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات آتے ہیں جس پہ اکثر افسوس ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلے سال لوور دیر میں ایک خاتون اور اس کی ایک معذور بچی، اس کو مارا گیا تھا. وہ خاتون کو مارا گیا، اس کے پاس ساتھ ہی ایک معذور بچی تھی اور ایک جو تھا اس کا بیٹا تھا. بچی کی عمر تھی کوئی 7-8 سال، بچہ تھا 4-5 سال کا. تو کسی نے ان کی والدہ کو قتل کیا تھا، اور اس طرح قتل کیا تھا کہ وہ لے گئے تھے ایک ویران جگہ پہ اوپر پہاڑی پہ، اور پہاڑی پہ انہوں نے وہ خاتون کو گولی ماری اور وہ 5 سالہ بچے کو بھی سر پہ گولی ماری. اللہ نے بچے کو بچا لیا. یہ قاتل سمجھا تو کہ یہ مر گیا ہے، اور وہ معذور جو بچی تھی 8-9 سال کی، وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتی تھی. اس کو اور بچے کو انہوں نے نیچے کھائی میں پھینک دیا. کھائی میں پھینک کے یہ لاشیں، اور اس کی ماں کی لاش بھی پھینک دی تھی. وہ پولیس کو جب پتہ چلا، پولیس گئی، لاش اٹھائی وہاں سے، تو اسپتال لے کے آئے. پھر انیشل تفتیش میں کچھ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ تو بچے بھی تھے. پھر جس جگہ سے لاش ملی تھی وہاں پہ وہ رات کو گئے، اور رات کو انہوں نے دیکھا تو رات کے کوئی 12 بجے کھائی میں یہ بچہ جس کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی اور خون کافی بہہ گیا تھا لیکن وہ زندہ تھا، اور ایک وہ معذور بچی جس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا تھا کہ یہ آ کے ویسے ہی اس کو کوئی وحشی درندے کھا جائیں گے، وہ چھوڑ دی تھی انہوں نے. تو پولیس نے جب وہ لاش اٹھائی تو 2 بچے، ایک معذور جو ہل جل نہیں سکتی، ایک بچہ جس کو سر پہ گولی لگی ہے وہ بھی 4-5 سال کا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی لازماً، اگر کسی میں تھوڑی بھی انسانیت ہو تو اس کے دل پہ یہ بڑا ایک اثر اس کا آتا ہے. تو وہاں سے وہ پولیس نے ان کو اٹھایا، اللہ نے دونوں کو بچایا. پھر ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام کہ ابھی ان کے ساتھ کیا جائے. ایک معذور بچی ہے جس کی والدہ اس کو پیمپر پہناتی ہے، تو اپنی والدہ ہی صاف کر سکتی ہے، دوسرا کوئی ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی ہم میں وہ ایک انسانیت کی تھوڑی سی وہ ہے. تو پھر اس کو رکھنا اپنے پاس، وہ ہفتہ 10 دن تک لیڈی کانسٹیبل تھی، وہ اس کے ساتھ رہی. ایس ایچ او اس کو بچے کو گھر لے گیا، جو معذور بچی تھی وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی. 10-15 دن وہ پولیس کے ساتھ رہی، پولیس نے بڑا خیال رکھا ان کا. پھر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ایشو ریز کیا، پھر انہوں نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر کے ان کا جو بھی بندوبست تھا وہ کیا. تو اس طرح کے واقعات اس میں بہت ہوتے ہیں، بہت سامنے آتے ہیں. سر، قبضہ گروپ منشیات بالخصوص آئس اور اسلحہ نمائش کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکہ شروع کیا گیا تھا، کہاں تک کامیابی ملی؟ الحمدللہ کافی اثر اس کا پڑ رہا ہے. بنیادی چیز پولیس کی بے حسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی شکایت پہ کوئی ایکشن نہ لے. یعنی دادرسی اگر ایک
بندہ جو سائل ہے، جو سوالی بن کے آیا ہے کہ میرے ساتھ فلاں معاملہ ہو گیا اور پولیس اس کی خبر گیری نہیں کرتی، تو انتہائی افسوس کن ہوتا ہے. تو ہماری طرف سے یہی انسٹرکشنز ہیں کہ جو بھی آئے ان کی دسترسی لازماً ہو. اکثر غلط بھی شکایات آتی ہیں، یہاں پہ غلط بیانی بھی بہت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، افسوس کی بات ہے، لیکن یہی ہے کہ آپ ویریفائی کریں. اگر غلط نکلتی ہے بات تو اس کی اپنی کارروائی بنتی ہے، اور اگر بات اس کی ٹھیک ہے تو آپ نے پروسیڈ کرنا ہے. تو یہ قبضہ گروپ کا ایک سسٹم یہاں پہ تھوڑا پنپ رہا ہے، جس میں تھوڑا سا ہمیں اس میں قانونی سقم بھی ہیں. وہ قانونی سقم کے لیے بھی ہم نے لکھا ہوا ہے آگے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جائیں تاکہ اس کا مستقل طور پہ قلقمہ ہو. محکمہ پولیس میں کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کرپشن تو صرف ہمارے پولیس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں جتنی کرپشن ہے اسی حساب سے ہر ادارے میں ہے، اور اسی حساب سے پولیس میں بھی ہے. پولیس کی انٹریکشن چونکہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ زیادہ کرپٹ نظر آتے ہیں. اگر کوئی پولیس والا کہیں پہ رشوت لے رہا ہے تو ایک تو ڈول بھی بجایا جاتا ہے، پھر وہ پبلک بھی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ انٹرسٹ بھی اس میں لیتے ہیں. کرپشن کا بنیادی مقصد، اس کا تعلق وہ کہتے ہیں نیڈ کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریڈ کے ساتھ ہے. یہ ضرورت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حرص کے ساتھ ہے. اگرچہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تنخواہیں کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا حلال طریقے سے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسے اطراف سے دوں گا کہ آپ کو پتہ بھی، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوگا، جہاں سے آپ کو ملے گا اللہ کی طرف سے. تو اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو اس کو تو آ جاتا ہے. دوسرا کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار میری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں تو میں نے خود ہی پوری کرنی ہے، وہ رشوت کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر جو کرپشن ہے وہ اس کی ضرورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اتنا جتنا اس کی حرص کے ساتھ ہے یا ایک فطرت کے ساتھ ہے. ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بھی تمیز نہیں کرتے. اگر کوئی ایک رشوت خور ہے تو اس کو منہ پہ کہا جائے کہ بھئی آپ رشوت خور ہو، سامنے بھی نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا وہ. پولیس میں آپ کا ہیرو کون ہے؟ یہ میرے سارے جوان جو ہیں جو لڑتے ہیں، جو سینے پہ گولی کھاتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ایک جوان پڑا ہوا ہے LRH میں جس کو ایگزیکٹلی سینے پہ اس جگہ پہ گولی لگی ہوئی ہے. تو یہ سارے جتنے لڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ تمام میرے ہیروز ہیں. اگرچہ میری پہلی پوسٹنگ KP میں ملک سعد صاحب کے ساتھ تھی، وہ پشاور کی ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے اور میں ذرا قریب سے جانتا تھا ان کو تو میرے دل میں بڑا اعلیٰ مقام ہے. صفت غیور صاحب تھے. باقی ہمارے بہت سارے افسر ایسے ہیں جو ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں. شاپنگ کون کرتا ہے سر؟ شاپنگ میں تو بس جنرلی یونیفارم ہی ہوتا ہے یا ٹریک سوٹ ہی ہوتا ہے. وہ ٹریک سوٹ میں خود خریدتا ہوں اپنے لیے، جاگرز واگرز لے لیتا ہوں. کپڑے ایک 2-3 جوڑے ہی ہوتے ہیں میرے، باقی تو وردی جب آپ کے پاس ہو، ٹریک سوٹ ہو. اکثر اوقات میں خود ہی کرتا ہوں شاپنگ. شوق کس چیز کا رہا ہے آپ کا؟ بچپن میں کتابیں پڑھنے کا، کرکٹ کھیلنے کا، گیمز کے ساتھ لگاؤ تھا. جس کالج میں پڑھتا تھا اس میں گیمز پہ بہت زیادہ زور تھا، یعنی آلموسٹ ہر ایک گیم تھی وہاں پہ، اور آپ کو زبردستی 2 دن کے لیے ایک نئی گیم میں شامل ہونا پڑتا تھا. تو وہ ایک فطرت بن گئی تھی. وہ تھا شکار کے ساتھ شوق تھا، شکار پہ جاتے تھے. ابھی ٹائم ہی نہیں ملتا. سیر سپاٹا بھی کہیں پہاڑوں پہ چلے گئے، کسی جھیل پہ چلے گئے، دریا پہ چلے گئے. یہی شوق ہے سر. آسان انصاف مراکز بنے، اب بھی بعض تھانے ایسے ہیں جہاں رہائش کا بندوبست نہیں، عمارتیں اسی طرح خستہ حال ہیں. ہر بار دعویٰ ہوا کہ عمارتیں بھی اچھی بنائیں گے، رہائش کا بھی مناسب بندوبست ہوگا، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. سر آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اس طرح بھی نہیں ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا. کافی فرق آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں. کوئی ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہمارے تھانے دکانوں میں ہوتے تھے،
تو ابھی بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں ہم نے تھانہ بنایا ہوا ہے یا چوکی بنائی ہوئی ہے. زیادہ تر پولیس کے اپنے ہی ہیں. کچھ تھانے ہمارے یہاں پہ پاڑی پورہ کا تھانہ ہو گیا, مچنی گیٹ کا تھانہ ہو گیا, تہکال کا تھانہ ہو گیا, یہ کرائے پہ ہیں. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ہر سال 2-3 تھانے ہر ضلع میں سینکشن کرتی ہے. تو اتنے زیادہ تھانے ہیں جن پہ خرچہ بھی بہت آتا ہے, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے. حالیہ دہشت گردی کی اور ٹارگٹ کلنگ کی لہر کے لیے کی روک تھام کے لیے پولیس نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ بنیادی طور پہ دہشت گردی جو ہے اس کا تعلق یا اس کی روک تھام کے لیے بنیادی جو کلید ہے وہ ہے انٹیلیجنس. کیونکہ 3-4 بندے آتے ہیں اور وہ سارے شہر کا سکون تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہ 3-4 بندوں کو شناخت کرنا اتنے لاکھوں لوگوں میں, وہ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس اسٹرانگ نہ ہو تو اس کا بالکل ایک انتہائی مشکل بن جاتا ہے. ابھی الحمدللہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں. CTD ہے اور ہمارے حساس ادارے ہیں, پولیس ہے, جتنے بھی اس معاملے میں جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. ان کے آپس میں نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں, اور وہی ایک ایسا رستہ ہے جس سے مسلسل اللہ ہمیں کامیابیاں بھی عطا فرما رہا ہے. سر یہ سوال میں نے تقریباً ہر آفیسر سے کیا ہے, آپ سے بھی کروں گا. اجاز خان پولیس آفیسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں شاید کوئی کاشتکاری کرتا یا بزنس کرتا. صحیح. کیونکہ مجھے یہ دیہاتی زندگی ذرا لگاؤ ہے قدرت سے, نیچر سے, اور بزنس کا یہ ہے کہ خوشحالی ہوتی ہے اس کی, تو شاید میں اسی طرف جاتا. آپ کافی اضلاع میں رہے, پشاور سے باہر بھی رہے. باہر کی پولیس کو اور پشاور کی پولیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پشاور کی پولیس بالکل ایک عمدہ پولیس فورس ہے. اس کو افسر چاہیے, اس کو کمانڈر چاہیے, اور یہ پھر کمانڈر کے لیے جان بھی لگاتے ہیں. اور جس کام پہ ان کو لگایا جائے, اگر آپ نے غلط کام پہ لگا دیا تو یہ اس کی ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. اگر آپ نے صحیح کام پہ لگا دیا تو آپ کو ایسے رزلٹ دیں گے کہ جو اور کسی پولیس فورس میں مجھے نظر نہیں آیا. میں اکثر یہ افسروں سے کہتا ہوں کہ پشاور کی پولیس ایک جان لڑانے والی پولیس ہے, ایک محنتی ہے, لیکن یہ کمانڈر کو دیکھتی ہے کہ کمانڈر ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے, تو وہ دوڑ کے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 2008, 9, 10 میں یہ معاملات گرم ہوئے تھے, تو اس میں جب صفت غیور صاحب نظر آئے فرنٹ پہ, پھر ان کو کسی نے آگے نہیں آنے دیا, سارے ان سے آگے بڑھے اور انہوں نے پھر وہ جوہر دکھائے جو سب نے دیکھے. شادی ارینج کی یا لو؟ ارینجڈ. بہت شکریہ سر. تھینک یو.